پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جموں اینڈ کشمیر اینڈ جماعت اسلامی ہند، they are two separate organizations. Their constitutions are different and they work under different situations. تو ایک تو ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارا میڈیا اور ہمارے میڈیا کے بڑے بڑے لوگ اتنے کم معلومات رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ فرق نہیں معلوم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کچھ میڈیا میں آیا ہے وہ اس معلومات کی کمی کا اظہار اس میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس پر اسٹینڈ بھی لیا ہے کہ وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے، ان کا دستور الگ ہے اور وہ وہاں کے حالات میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہاں کی مرکزی گورنمنٹ نے جو ان پر پابندی لگائی ہے، بین کیا ہے، وہ قدم غلط ہے اور اس کو ہم غیر دانشمندانہ قدم کہتے ہیں۔ دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا ہے حکومت نے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسی تنظیم جو تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں اور معاشرے میں ایک خاص رول ادا کر رہی ہے، اور جس کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس کو عدالت میں پیش کر سکیں، تو یہ سراسر ناانصافی ہے، اور ہم نے اس کی مذمت کی ہے، ہم نے اس کو غلط قرار دیا ہے، یہاں تک کہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دانش مندی کا ثبوت دے اور اس غلط قدم کو واپس لے، تاکہ وہاں کے حالات بھی اور ملک میں بھی ایک اچھا میسج اس کا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، دوسری جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی مرکزی گورنمنٹ کے اس قدم کو غلط ٹھہرایا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہمارے آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بامبے کا ایک چینل تھا، چینل نہیں تھا بلکہ یہ ویب پورٹل جس پر کچھ خبر دکھائی جا رہی تھی، تو اس میں بھی خبر تو جموں کشمیر کی تھی، لیکن ان میڈیا کے لوگوں پر اتنا دباؤ ہوتا ہے اور جو نئے لوگ کام کرتے ہیں تو فوراً ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فوٹو لگائیے، اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں کچھ فوٹو آنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ بہت جلدی گوگل سرچ کرتے ہیں لوگ، اور جیسے ہی آپ جماعت ٹائپ کریں گے تو جو آرگنائزیشن زیادہ میڈیا میں ایکٹیو ہوتا ہے وہ سب سے اوپر وہ آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر زیادہ سوچے سمجھے وہ کلک کر کے دباؤ میں کچھ فوٹوز ایسے، تو انہوں نے وہ بیک گراؤنڈ میں ہماری پریس کانفرنس کا ویڈیو بیک گراؤنڈ میں فوٹو چل رہا تھا، تو جیسے ہی ہم کو نوٹس ہوا تو ہمارے میڈیا سیکشن نے ان کو فوراً کال کیا، میل کیا، بات کی اور کہا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو فوٹو ہے وہ تو جماعت اسلامی ہند کا ہے اور آپ خبر دوسری دکھا رہے ہیں۔ تو ان کو افسوس ہوا، انہوں نے اس کو معذرت وہیں پر لکھی، لیکن پھر ہم نے کہا کہ نہیں، اس ویڈیو کو آپ پورا ہٹائیے، تو پھر انہوں نے وہ ویڈیو وہاں سے ہٹایا۔ اسی طرح سے ٹائمز آف انڈیا کے اس میں بھی ایک جگہ یہ چیز آ گئی تھی، ان کو بھی کال کیا گیا اور ان کو بھی یہ بات بتائی گئی۔ البتہ ریپبلک ٹی وی جو ارنب گوسوامی چلاتے ہیں، اس پر بھی ایسی ہی چیز نظر آئی۔ کل ہم نے وہ ویڈیو خود ہم نے بھی دیکھا، تو خبریں سب وہیں سے متعلق ہیں، البتہ وہ بیچ میں محترم امیر جماعت کا فوٹو اور اس پر لکھا ہے مولانا جلال الدین عمری، اور اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کمانڈر ان چیف، لکھا ہے جماعت اسلامی کمانڈر ان چیف، جماعت اسلامی جموں کشمیر نہیں لکھا، جماعت اسلامی لکھا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی لگتا ہے کہ ان کو نیٹ سے ہی انہوں نے اس کو حاصل کیا ہوگا، اور وہ اس کے بارے میں ہم نے یہ کل مشورہ بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، ہم نے اپنے صحافی ساتھیوں سے بھی بات کی،
تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم نے جو انڈین براڈ کاسٹرز ایسوسیشن ہے وہاں ایک آن لائن کمپلین باقاعدہ ان کے نام سے درج کرائی جائے، تو وہ پروسیس چل رہا ہے، انشاءاللہ درج ہو گئی ہوگی یا ابھی ہو جائے گی، اور اس کی روشنی میں پھر ہم پورے میڈیا کو ایک پریس ریلیز اس کا ہم دیں گے۔ دوسرا ہم نے طے کیا ہے کہ قانونی کارروائی کرنے سے پہلے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جلدی ہی آج یا کل میں اس سے ریپبلک ٹی وی کے ذمہ داروں سے ایک ملاقات کرے گا، اور ملاقات کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ قانونی کارروائی کیسی اور کس طرح کی جانی چاہیے، یا اگر ان کو احساس ہوتا ہے معذرت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس پر غور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہم طے کر چکے ہیں، لیکن ایک بار ان سے ملاقات کی جائے گی۔ اور تو چونکہ آپ سب ہمارے دوست، نوجوان دوست ہیں، تو میں یہاں پھر ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جانا چاہیے کہ یہ انجانے میں ہوا ہوگا، لا علمی کی وجہ سے ہوا ہوگا، اور نہ جاننے کی وجہ سے ہوا ہوگا، اور لگتا بھی ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کا اصرار ہوتا ہے اور وہ اسرٹ کرتے ہیں، غلطی نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ پھر قانونی کارروائی انشاءاللہ کریں گے، اور اس سے پہلے ملاقات ہماری انشاءاللہ ہوگی۔